گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ اچھا، میں حضرت مولانا طارق مل صاحب کے جو میں نے بات کی نا، اسی سلسلے میں ایک حدیث کا واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر عین سری گناہ کے وقت کسی کو نہیں روکا کہ بعد میں روکوں گا اس کو میں، اگرچہ ویسے تو آپ ہمیشہ روکتے تھے، لیکن بعض دفعہ مصلحتاً آپ نے خاموشی بھی اختیار کی ہے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ایک پہلے غیر مسلم تھے، نبی کے خلاف حجو کیا کرتے تھے، آپ کی گستاخی کیا کرتے تھے، تو آپ نے حکم دیا ہے جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ لیکن یہ مکہ میں کسی کی سفارش لے کے نبی کے سامنے آ گئے، اور اس نیت سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب نبی کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، حضرت کعب بن زہیر تو شاعر تھے، اور پہلے عرب میں شاعروں کی عادت ہوتی تھی کہ پہلے اپنی معشوقہ کے قصے بیان کرتے تھے شاعری میں، اس کے بعد اصل یعنی ٹو دا پوائنٹ بات کی طرف آتے تھے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے نا اپنی محبوبہ کی پوری غزل پڑھنا شروع کر دی نبی کے سامنے۔ اب بظاہر یہ نبی کے مجلس کے وقار کے بالکل، بولو بھائی، خلاف ہے کہ بھائی نبی کے سامنے بیٹھے اور نیت بھی کیا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو کلمہ پڑھو، پہلے پوری غزل شروع کر دی۔ بان سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اسرہا لم یفد مقبول، سعادہ چلی گئی الفاظ دیکھو، سعادہ ان کی محبوبہ کا نام سعادہ تھا، سعادہ چلی گئی، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور متیم اسرہا، اور میرا دل بھی سینے سے نکل کے محبوبہ کے پیچھے ہی چلا گیا ہے، اور لم یفدا، سینے سے دل تو نکل کے چلا گیا مگر کوئی آلٹرنیٹ دل بھی نہیں ہے جو سینے میں لگا کے سوچنا سمجھنا شروع کر دوں، یعنی کوئی متبادل دل بھی کسی نے نہیں دیا۔ تو ایسی شاعری کر رہے غضب کی، لاکنہا خلۃ قد سیت من دمہا، پھر کہنا یا رسول اللہ میری جو محبوبہ ہے اس کی تو گھٹی میں بے وفائی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی آتا، کوئی ایسا غیر مسلم اسلام قبول کرنے، اس کا ایک کلچر ہے، وہ اپنے کلچر کے حساب سے چل رہا ہے، ہم ایک رکھ کے کیا لگاتے ہیں، ہم پھر لوگوں بتاتے ہیں میرے سامنے ایسی میں تو رکھ کے چھماٹ لگایا اس کو۔ تو یہ نبی کے اخلاق ہیں بھائی، ابھی آ رہا ہے، سننے دو بیچارے کو، اپنی محبوبہ چلی گئی ہے، تھوڑی بڑاس نکالنے دو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے محبوبہ کی شان میں کافی دیر شاعری کی ہے، اس کے بعد کہنے لگے ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تلوار کی طاقت ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اتنے کمزور ہو کہ مکہ کو آج انہوں نے فتح کیا، اور میرے جیسا سنگ دل سخت دل آدمی بھی آج اسلام قبول کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ پھر کہا کہ مسلول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے وہ نیام سے نکلی ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تلوار ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں، اور ہندی تلوار اس زمانے میں ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں۔ اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں سے اشعار کہنا شروع کیے۔ نبی کو اتنا جوش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ شاعری سن کے، اپنی چادر اتار کے آپ نے فوراً اسی وقت ان کو ہدیہ دے دی۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چار کپڑے پہننے کا رواج نہیں تھا، ایک ازار اور ایک اوپر چادر، وہی جو آپ کے جسد اطہر پہ چادر تھی نا، وہی اتار کے آپ نے ان کو ہدیہ دی۔ تھوڑی دیر پہلے حکم تھا کہ جہاں پاؤ سر قلم کر دو، کیونکہ انہوں نے میرے خلاف اتنی شاعری کی ہے، اتنا دل نبی کا دکھایا کہ آپ اس غضب میں تھے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، لیکن وہ بڑی سیاست سے کسی طرح حضرت ابو بکر کو سفارشی بنا کے آئے۔ ہمارے فرماتے تھے اگر حضرت عمر کو بناتے وہی ڈیلیٹ ہو جاتے، کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسٹائل ہے۔ بعض علماء جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں جمال ہے۔ ہمارے خطبہ میں، ہمارے ہی اکابر میں بعض علماء جلالی بھی ہیں، وہ حکومت کو برا بلا بھی کہتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کے بولتے ہیں تم غلط کر رہے ہو، وہ بھی ٹھیک ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی اسٹائل ہے۔ اور بعض میں کیا ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جب پھڈا چھڑوانے کے لیے گئے ہیں تھپڑ لگایا ہے، چھوڑو، یہ جلال ہے۔ تو اللہ نے علماء کو مختلف طبیعتیں دی ہیں، کسی کو اللہ نے جلال والا بنائے، غضب والا، تاکہ لوگ تھوڑا ڈریں بھی۔ ہمارے حضرت میں بڑا جلال تھا، بغیر داڑھی والا حضرت کے قریب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، وہ ایسا دیکھ لیں گے پتہ نہیں، اور ایسا ان کی حضرت نے کی آنکھوں میں اللہ نے روب رکھا تھا، لوگ جب پاس بیٹھتے تھے تو گھبرا جائے، وہ تو حضرت پھر بہت میٹھے لہجے میں بات کرتے تھے، تو سامنے والے پر تھوڑا سا وہ اس میں آتا تھا سکون میں۔ تو یہ اللہ نے مزاج رکھے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت مولانا طارق مل صاحب کو مزاج کون سا دیا ہے؟ جمال والا۔ تو سب سیٹ ہے، سب صحیح ہے، جو جلال والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں،
جمال والے بھی ہونے چاہیے, دونوں قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. آئی بات سمجھنے؟ تو وہ ایک چھوڑے یار بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جہاں پاؤ ان کا سر قلم کر دو. لیکن جب انہوں نے ان کو پتا تھا حضرت ابوبکر کی طبیعت میں جمال ہے, نرمی ہے, حضرت عمر میں غیرت اور حمیت کا غلبہ ہے, وہ تو برداشت نہیں کریں گے کہ نبی نے جس کے قتل کا حکم دیا وہ میرے پاس آیا سفارشی بن کے. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ ڈیلیٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے ان کی سفارش کی, بھائی چلو میں تمہیں چھپڑ میں لے جاتا ہوں, بٹھا دوں گا, دیکھنا کیا آرڈر ہوتا ہے تمہارے بارے میں. تو انہوں نے پہلے غزل کہی ہے اور پھر نبی کی شان میں اشعار جب کہنا شروع کیے, آپ کو اتنا مزہ آیا, آپ نے خوشی میں اپنی چادر اتار کے ان کو یہ کیوں ہدیہ کر رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. چلو جب تک تم غلط تھے تو تمہارے بارے میں فیصلہ تھا, اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو ہم تمہاری اس قدر حوصلہ افزائی کریں گے. اپنی چادر گفٹ کر دینا نبی کا یہ معمولی بات نہیں ہے. جو چادر آپ جسم پہ پہنتے تھے معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نبی کا طریقہ تبلیغ ہے کہ اپنی محبوبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, مگر تھوڑی دیر کیا ہے, جب دوسرے کی جب تک سنو گے نہیں تو پھر اپنی سنانے کے بھی انسان اہل نہیں ہوتا. تو زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن راہ